بالکل، میں سمجھ گیا. یہ بھی تو علاج غم جاں ہے اے میرے دوست. میں نے تو بس اتنا کہا. جب دل مسلسل بوجھ اٹھاتا ہے تو کبھی کبھی ایک گہرا زخم سانس لینے کی جگہ بنا دیتا ہے. تم نے کہا چارہ گر ہوں، مگر ہاتھ ٹھہر جاتا ہے، کیونکہ ہر درد علاج کا محتاج نہیں ہوا کرتا. کچھ درد انسان کو سنبھال کر رکھتے ہیں، سہارا دیتے ہیں، آغوش پہ چھپا لیتے ہیں. بہت سردی محسوس ہو تو خود کو اس طرح بنا لیتے ہیں جیسے لحاف. میں نے عمر پر درد کو ترتیب دی ہے، چھوٹے چھوٹے حصوں میں، کہ کہیں سب اکٹھا مجھے پہچان سے باہر نہ کر دے. کیونکہ جب چیزیں یکجا ہو جاتی ہیں نا تو بہت بڑا جم غفیر سا بن جاتا ہے، اور وہ اپنی مقداری کیفیت کے سبب پہچاننے سے انکار بھی تو کر سکتا ہے. مقدار بھی تو بہت بڑا زوم ہے لوگوں کے نزدیک. خیر، میں نے ہنسی کو اوپر اور دکھ کو ہمیشہ نیچے رکھا. جہاں کوئی دیکھ نہ سکے، جہاں سوال نہ اٹھے. تم نے دیکھا اور کہا یہ زخم بہت مہذب ہے، ان پہ شور نہیں، ان میں دعویٰ نہیں. میں نے کہا شور والے زخم جلدی پہچانے جاتے ہیں. خاموش زخم ابتدا میں نظر انداز تو ہوتے ہیں، لیکن بعد ازاں زندگی بن جاتے ہیں. زندگی بن گئے ہو تم، بندگی بن گئے ہو تم. میں نے ہر بار خود کو جوڑا اس امید پر کہ شاید اس دفعہ کچھ کم ٹوٹے، مگر ہر جوڑ اپنا نشان چھوڑ گیا. ایسا نشان جو آئینے میں نہیں دکھتا. تم نے پوچھا بڑا زخم کیوں نہیں دیتے؟ کیونکہ وہی عرض کیا نا کہ یہ بھی تو علاج غم جاں ہے میرے دوست. اے چارہ گرو، زخم بڑھا کیوں نہیں دیتے؟ زخم کو بڑھا دینا اور زخم بڑھا دینا دونوں ہی معنی خیز ہیں. بڑا زخم دو گے تو بھی عطا ہے، زخم کو بڑھا دو گے تو اس سے بڑی عطا ہے. میں نے جواب نہیں دیا کیونکہ بعض سوال زخم سے زیادہ گہرے ہوتے ہیں، اور سوال زخموں کو گھاؤ بنا دیتے ہیں، اور گھاؤ ناسور بھی ہو سکتے ہیں. خیر، اگر بڑے ہوں تو یا تو آدمی بچ جاتا ہے یا ختم ہو جاتا ہے. چھوٹے زخم آدمی کو درمیان میں رکھتے ہیں، نہ مکمل آزاد اور نہ مکمل غلامی کسی کیفیت. درمیان میں زندہ رہا، یا جہاں دن پورے گزر جاتے ہیں اور راتیں ادھوری رہتی ہیں. اب اگر تم پھر پوچھو تو شاید میں کہہ دوں کہ چارہ گری ہمیشہ شفا نہیں ہوتی. اگر ایسا ہوتا
تو لوگوں کے پیارے دنیا سے نہیں جاتے، چارہ گری انہیں ملک عدم نہ جانے دیتی۔ اور زخم ہمیشہ دشمن نہیں ہوتے، چارہ گر ہمیشہ شفا نہیں ہوتی، اور زخم ہمیشہ دشمن نہیں ہوتے۔ یا شاید میں پھر خاموش رہوں اور تم اپنے جواب کے ساتھ اکیلے رہ جاؤ، تنہا، یکسر تنہا۔ وہ جانتے ہو کیوں؟ تو یہ بات بس پلے باندھ دو کہ سچائی ہی سچے لوگوں کی تنہا ساتھی ہوا کرتی ہے۔ سچے لوگ دار کی ٹہنی تک بھی جاتے ہیں تو تنہا جاتے ہیں، ان کا کوئی سہارا دینے والا، ان کو کوئی محسوس کرنے والا اگر کوئی تھا تو وہ ان لمحوں میں نہیں رہتا۔ بارے دیگر یہ بات سن لو، تم اپنے جواب کے ساتھ اکیلے رہ جاؤ گے، اس لیے کہ سچائی ہی سچے لوگوں کی تنہا رفیق ہوتی ہے، تنہا ساتھی ہوتی ہے، تنہا حبیب ہوتی ہے، تنہا منیب ہوتی ہے، تنہا انیب ہوتی ہے، تنہا دوست ہوتی ہے۔ سجن، متر، دوست، بیلی اگر کوئی ہوتا ہے تو سچے بندے کی وہ سچائی جو دار کی ٹہنی تک اس کا ساتھ دیتی ہے۔ اجازت دیجیے، ہم نے آپ کی نظر کی نظم بالکل میں سمجھ گیا، بالکل میں